حدیث انہوں نے جمع کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی، ان حدیثوں میں ختم نبوت کی بھی ساری حدیثیں جمع کی ہیں، تو 300 حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 30 آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان 30 آیتوں میں سے پہلی آیت یہ ہے جس میں جس میں اشارہ ہے کہ نبوت حضور پر پوری ہو گئی، آگے نبوت باقی نہیں ہے، ورنہ اس کا تذکرہ یہاں ہوتا۔ یہاں رک کر کے تفسیر کا ایک قاعدہ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کسی بات کو بیان کرتے کرتے خاموش ہو جائے تو یہ حسر کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی مثال دوں میں، قرآن کریم میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے مہر میں انصاف نہ کر سکے تو وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے ہی نہ، بلکہ یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں ان میں سے 2 سے نکاح کرے، 3 سے کرے، 4 سے نکاح کرے۔ اور یہاں کلام ختم ہو گیا۔ یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ 4 ہی عورتیں، ایسا کوئی کلمہ حصر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے نہیں، قرآن کریم کے انداز بیان کو سمجھتے نہیں۔ قرآن کریم معرض بیان ہے، قرآن جواز بیان کر رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے اگر تم مہر میں انصاف نہ کر سکو تو نکاح مت کرو۔ یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان میں سے نکاح کرو، چاہے 2 سے کرو، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے۔ اگر اس سے زائد جائز ہوتی تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر اس کا تذکرہ نہ کرنا، معرض بیان میں بیان کرتے کرتے خاموش ہو جانا، یہ حسر کی دلیل ہے۔ جیسے میں طالب علموں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی چیز لڈو تقسیم ہونے کے لیے آئے تو ہم نے ترجمان سے کہا آپ اس میں سے لے لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، بس خاموش ہو گئے۔ تو وہ 3 ہی لے سکتا ہے، 4 نہیں لے گا۔ کیوں؟ اجازت دیتے دیتے جب 3 پر اجازت دینے والا رک گیا تو معلوم ہوا کہ اتنی ہی اجازت ہے۔ پھر یہ جو حسر ہے یہ حسر صراحتاً نہیں ہے، بلکہ یہ حسر کا فلیور ہے۔ جیسے فروٹی ہے، اس فروٹی میں آم کا رس نہیں ہوتا ہے، آم کا فل فلیور ہوتا ہے، پینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آم کا جوس پی رہے ہیں، آپ کا رس پی رہے ہیں، حالانکہ آم کا رس کچھ نہیں، اس میں پھل کا فلیور ہے۔ تو ایسی جگہ پر یہ حسر نہیں، یہ حسر کا فلیور ہے۔ اور وہ حسر کا جو فلیور ہے اس کو سمجھائے گا کون؟ اس کو سمجھائیں گے اللہ کے رسول۔ ہم مجتہدین شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، اللہ کے رسول اسے سمجھاتے ہیں۔ حدیثوں میں ایک واقعہ ہے غیلان کا، وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 اپنے نکاح میں روک لو، باقی 6 کو الگ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے الگ کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، اس واقعے میں ایک شخص کے نکاح میں 5 بیویاں تھی، پھر وہ مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو کہا کہ ایک کو الگ کر دو، کوئی بھی 5 میں سے 1 کو الگ کر لو، 4 کو رکھ لو۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو حکم دیا ہے وہ اسی آیت کے پیش نظر ہے۔ اس آیت کریمہ میں حصر ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ امت کا اجماع ہے کہ
ایک شخص مسلمان کے نکاح میں بیک وقت 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، 4 بیوی 5ویں بیوی نہیں ہو سکتی۔ اگر 5ویں سے نکاح کرے گا تو 5ویں کا نکاح باطل ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا، 4 ہی نکاح۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایسا جو حسر ہوتا ہے اس حسر کو واضح کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیثوں کی ضرورت اسی لیے ہے۔ اگر حدیثوں کو نہیں لیا جائے گا تو یہ جو آیت میں حسر کا فلیور ہے اس فلیور کو کون سمجھائے گا؟ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں معدول عدد یہی ہے، مثنا، ثلاثہ اور ربع، بس یہاں تک معدول ہے، 2 2 3 3 4 4، پھر اس کے بعد معدول ہے ہی نہیں۔ اور اگر کسی ایک قول یہ ہے کہ نہیں آگے بھی معدول ہے تو وہ ضعیف قول ہے، جو مستعمل ہے وہ یہی عادات ہیں۔ اور قرآن کریم اس کا جیسے وہ احسن صورت کو لیتا ہے تو الفاظ میں سے بھی جو احسن الفاظ ہوتے ہیں وہی لیتا ہے، غیر احسن الفاظ کو نہیں لیتا۔ اور اگر آگے اجازت دینی ہے تو پھر کوئی دوسری تعبیر لاتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کسی فرشتے کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، کسی فرشتے کے 3 ہاتھ ہیں، کسی فرشتے کے 4 ہاتھ ہیں، بس ربع تک تو وہ معدول لائے۔ آگے معدول جو ہے ضعیف قول کے مطابق معدول ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق آگے معدول نہیں ہے، تو آگے یہ لایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ بناوٹ میں جو چاہیں اضافہ کرتے ہیں، چنانچہ بہت بعض فرشتوں کے 500 ہاتھ ہیں۔ تو اس طریقے پر اگر 4 سے زائد ہے تو پھر ایسی کوئی تعبیر آتی ہے، یہاں بھی اگر 4 سے زائد بھی یا جائز ہوتی تو یہاں بھی ایسی کوئی تعبیر آتی، مگر کوئی ایسی تعبیر نہیں آئی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اشارت النص سے عبارت النص تو نام ہے اس غرض کا، اس مقصد کا جس مقصد کے لیے کلام چلایا گیا ہے، جیسے کہ یہ آیات چل رہی ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے مسائل بیان کرنے کے لیے۔ اور اشارت النص کیا ہے؟ اشارت النص یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کا جتنا دائرہ ہو اس دائرے تک استدلال کرنا، یہ اشارت النص ہے۔ جیسے میں پہلے گزرا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ نوالہ پر ایمان لاتے ہیں جو غیب الغیب ہیں۔ لیکن لفظ غیب عام استعمال کیا ہے، اللہ ہی کے لیے خاص لفظ نہیں استعمال کیا۔ اللہ کے لیے غیب الغیب تو ہے لیکن صرف غیب اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، لہذا غیب میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں۔ دوسری دنیا یہ بھی غیب ہے، جنت جہنم وغیرہ سب غیب ہیں، ہم نہیں جانتے۔ جتنی باتیں ہیں دوسری دنیا کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بتلا دی اور ہم نے جان لی، وہ اب ہمارے غیب نہیں رہی۔ اسی طرح سے ماضی بعید تک کے واقعات، انبیاء آدم علیہ السلام تک، اس سے بھی پہلے جنات، اس سے پہلے ملائکہ، اس سے پہلے کائنات، آسمان و زمین کیسے پیدا ہوئے، یہ سب ہمارے لیے غیب ہیں۔ ان میں سے جتنی باتیں حضور نے ہمیں بتلا دی وہ ہم نے جان لی، وہ ہمارے لیے غیب نہیں رہی۔ باقی وہ جو حضور نے نہیں بتلائی وہ سب غیب ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح سے مستقبل بعید کی جتنی باتیں ہیں، قیامت سے پہلے پہ کیا کیا ہونا ہے،
اس سلسلے میں جتنی موٹی موٹی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی وہ ہمارے لیے غیب نہیں رہی، لیکن اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو حضور نے بیان نہیں کی ہیں، وہ سب ہمارے لیے غیب ہیں، وہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام غیوب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کائنات کی ماضی بعید کی باتیں، اس کائنات کی مستقبل بعید کی باتیں، اور دوسری دنیا، کمپلیٹلی دوسری دنیا، اس کی وہ باتیں جو حضور نے بیان نہیں کی، وہ سب غیب ہیں۔ تو یہ مسئلہ، یہ لفظ غیب عام استعمال کیا، اس سے یہ سب مسائل ثابت ہوئے، ورنہ ماسیق علیہ جہل کلام تو ہے کہ متقی مسلمان ہوئے ہیں جو اللہ کا یقین کرتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، پھر جو نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ اشارۃ النص نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری نہیں دیتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی چاہیے۔ جو وہ اللہ جو عادت شریفہ ہے، اللہ کا جو بیان کا طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز روزے کا تو ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں رسالت کا مسئلہ شروع ہوا، اور اس رسالت کا مسئلے میں اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آیا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حضور کے بعد نبوت باقی ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں ہونا چاہیے تھا، جیسے سورہ آل عمران کے درمیان میں تیسرا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں جو رکوع شروع ہوتا ہے، اس رکوع پر ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنذِرُنَّهُ عہد الست میں جب تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمام انبیاء سے اقرار لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں رسالت دوں، نبوت سے سرفراز کروں۔ اس کے بعد آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ اس حال میں آئے کہ وہ تمہاری نبوت کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوں، تو تم ان پر ایمان لا کر ان کی مدد کرو گے۔ یہ تمام انبیاء سے عہد الست میں جب تمام انسانوں سے ربوبیت کا عہد لیا گیا تھا، اس وقت یہ عہد بھی لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان وچن لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یا رسول کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی سب سے بڑے رسول آئے ہیں، جو آخری رسول ہوں گے وہ آئے ہیں، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ تو تمام انبیاء نے کہا، اقرار کیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور یہاں رکو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء نے یہ تمنا کی ہے امت محمدیہ میں ہونے کی، یہ تبلیغ والے یہ بات چلاتے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء نے یہ تمنا کی ہے امت محمدیہ میں شامل ہونے کی۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے دلیل بات ہے جو چلائی ہے۔ دلیل آیت کریمہ یہ ہے کہ وہ اگر ہوں گے تو وہ تصدیق کریں گے اور مدد کریں گے، اس اعتبار سے وہ اس امت کا فرد بن گئے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تمنا کی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا،
ہمیں کتاب عنایت نہ فرما، ہمیں آخری امت، آخری نبی کا امتی بنا، ایسی کوئی صریح روایت حدیث یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آیت کریمہ یہی ہے کہ تم اگر تمہارے زمانے میں اگر ایسے نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو جب گزشتہ تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان ہے کہ آخری نبی تک سب پر ایمان لانا ہے، جب آخری نبی پر ایمان لانا ہے تو درمیانی نبی جو ہیں ان کو بھی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ بس اسی طریقے سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا فیضان باقی ہوتا، جاری ہوتا، قادیانی جو بوگس نبوت کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کو مانتے ہیں، وہ جاہل مسلمانوں کو، بے خبر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے۔ کون مسلمان کہے گا کہ زحمت ہے؟ ہر مسلمان کہے گا بھی رحمت ہے، اور خدا نہ خاصا کوئی کہے تو پھر فوراً وہ آیت پڑھیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اب تو جک مار کے یہ کہنا پڑے گا کہ نبوت رحمت ہے۔ پھر وہ کہیں گے اچھا بتاؤ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بین لگنا چاہیے؟ اب پھنس گیا آدمی۔ اگر وہ کہے جاری رہنا چاہے تو کہیں گے ہمارے مرزا کو نبی مانو، اور اگر کہے بین لگنا چاہے تو کیسے کہے؟ تو یہاں آ کر کے وہ پھنسا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان سے پوچھو کہ بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت تو کوئی نہیں کہتا، وہ من رحمتی ہی قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے بارش نازل فرمائی۔ بس یہ بتاؤ کہ بارش کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے، اور بوقت ضرورت نہیں ہوئی، بے وقت نا وقت ہوئی، سارے آم گر گئے تو وہ رحمت کہاں ہوئی؟ تو رحمت ہو گئی۔ یا بوقت ضرورت ہوئی مگر برستی رہی برستی رہی برستی رہی، ساری فصلیں خراب ہو گئی۔ بقدر ضرورت ہو کر رک جائے تو رحمت ہے، اور بقدر ضرورت سے زیادہ اگر برستی ہی رہے تو پھر وہ زحمت بن جائے گی۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ کی رحمت ہے، لیکن کب رحمت ہے؟ جبکہ بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو وہ رحمت ہے، ورنہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ نبوت بے شک رحمت ہے، لیکن کب؟ جب بوقت ضرورت ہو، اور اگر بوقت ضرورت نہ ہو تو پھر وہ زحمت ہے، وہ جھوٹی نبوت ہے، اور جھوٹی نبوت رحمت نہیں ہے، لعنت ہے۔ بوقت ضرورت جب قرآن کریم نازل ہو گیا اور قرآن کریم کا حفظ کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک اس کے زبر زیر میں فرق نہیں آیا، تو جب 1300 سال تک مسلمان انسانیت کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم کافی چل رہا تھا، تو اب نئے مرزا کی نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بے ضرورت نبوت ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک دیوار ہے، اس پر شاندار پلاسٹر ہے، اس پلاسٹر کے اوپر تھوڑا سا گارا اور مار دیا تو وہ اس سے پلاسٹر خراب کرے گا، کیا کرے گا؟ اس میں کوئی اچھا تھوڑی کرے گا اسے۔ لہذا یہ ان کا دھوکہ دینا جو ہے کہ نبوت رحمت ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، جاری کب رہنا چاہیے؟ جب ضرورت ہو۔ جیسے اور مثال لو، ایک آدمی پتلا دبلا ہے، ماچس کی تلی جیسا، یہ بھی بیماری ہے۔ ایسا پتلا دبلا بہت زیادہ ہونا یہ بھی بیماری ہے۔ تو پھر وہ حکیموں کے پاس جاتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے کوئی نسخہ دیجیے ذرا، میں موٹا ہوں۔ تو
मालूम है मोटा होना भी रहमत है और उसके लिए दवाएं करते हैं, लेकिन मोटा होते होते फैटमैन हो गया, चला भी नहीं जाता अब। तो अब वो जाकर दवा लेगा कि मुझे हकीम साहब दवा दीजिए मैं पतला बनूं। तो मोटापा कोई उस शख्स के लिए जिसमें खुजाल है, दुबलापन है, माचिस की तिल्ली जैसा है, उसके लिए मोटा होना रहमत है, लेकिन भैंसा हो जाना उसके लिए रहमत नहीं है, उसके लिए अजाब है। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके पर समझो कि जब ये कुरान और ये अहादीस शरीफा उम्मत की रहनुमाई के लिए 1300 साल तक काफी थी, कोई कमी नहीं थी, फिर अचानक मिर्जा कादियानी को क्या जरूरत पेश आई नबूवत की कि वो झूठा नबूवत का दावा करे। अब वो नबूवत के अंदर क्या गुल खिलाएगा? नबूवत तो 1300 साल से उसकी हिदायत और रोशनी पूरी तरह से आ रही है। अब तो इसकी झूठी नबूवत जो है वो तो पलास्तर के दीवार पर उसने गारा डाला और मसाला डाल करके और उसको बदनुमा कर दिया। इसलिए इन कादियानों का ये बयान बात जो है वो सारी की सारी गलत है। ये आयत करीमा पहली दलील है कि नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हो गई, और ये इशारतुन्नस से साबित है। जैसे युमिनून बिल गैब में इशारतुन्नस से तमाम गयूब पर ईमान लाना साबित है, इसी तरीके पर ये भी इसी तरह से जो निकाह की इजाजत दी है वो 4 पर जाकर रुक गए हैं, तो ये 4 पर रुक जाना ये हसरत की दलील है, और हदीसें उसकी शरह है, हदीसें उसकी वजाहत कर रही हैं। हुजूर ने निकाह जो 4 से ज्यादा निकाह जिनके थे मुसलमान होने के बाद उन औरतों को अलग करवाया है। इसी तरीके पर यहाँ भी हसरत का फ्लेवर है, हसरत सराहतन नहीं, उसकी खुशबू है, हसरत की खुशबू है कि नबूवत बस आखिरी नबूवत हुजूर की। जो लोग ईमान लाते हैं उस वही पर जो आपकी तरफ उतारी गई और उस वही पर जो आपसे पहले उतारी गई, वही मुत्तकी मुसलमान हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद में सवाल का जवाब एक बात की वजाहत मतलूब है कि हजरत मौलाना मंजूर मैंगल साहिब दामत बरकातुहुम को हकीकतन आपकी सनद हासिल है? मुझे नहीं मालूम। मैं इन हजरत को जानता ही नहीं हूँ कि ये मौलाना मंजूर मैंगल हैं कौन। मैंने भी नाम उनका गायबाना सुना है, और 1 साल पहले से उन्होंने व्हाट्सएप पर ये दावे शुरू किए हैं कि मैंने दुबई में उनको सनद दी है। मैंने कई लोगों से कहा कि भाई मैंने सनद दी है तो वो सनद तुम व्हाट्सएप पर डालो ताकि मैं देख करके देखूं कि मैंने दी, मेरे दस्तखत हैं, मेरी जुबान है, मैंने लिखा है नहीं लिखा। जैसे कराची में एक बड़े आलिम हैं हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गजनवी, उनको मैंने सनद दी है, तो उन्होंने वो सनद अपनी एक किताब के अंदर वो सनद छाप दी है उन्होंने। इसी तरह से शायद मैंने मौलाना अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब जो उसके मोहतमी में, शायद उनको भी मैंने सनद दी, लेकिन ये बंदा कौन है इसको तो मैं जानता भी नहीं कौन बंदा है। और अगर मैंने दी है तो उसको व्हाट्सएप पर डालो तो मैं देख करके कहूँ कि ये मेरी सनद है या ये मेरे नाम पर झूठ गढ़ा है। आजकल ये बात बहुत चली है, और खुद मौलाना मंजूर अहमद मैंगल भी इस वाक़े को बयान करते हैं। अगर ये बात सही है तो हम आपकी जुबान ये वाक़या सुनना चाहते हैं। अल्लाह जाने ये वाक़या में मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं है, मैं इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, मैंने कोई सनद नहीं दी, और अगर दी है मैंने तो मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरी सनद व्हाट्सएप पर डालो ही नहीं है ताकि मैं उसको देख करके फैसला करूँ कि वो मेरी सनद है या नहीं। ये बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बंदा दावा करता है, उसे व्हाट्सएप पर मेरी सनद डालता क्यों नहीं है? आज तक नहीं डाली उसने। उसके बाद में है कि हर सदी में मुजद्दिद होता है,
یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس کو میں آج چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. اس میں جو طرح طرح کے وہ سوالات کرتا ہے. مجدد کون ہوتا ہے؟ ہر 100 سال میں مجدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ایک مجدد ہوتا ہے یا ہر ملک میں مجدد الگ ہوتا ہے؟ اور اس زمانے میں مجدد فرد ہے یا کلی ہے؟ یہ سب لمبی تفصیل ہے، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اگر 2 منزلہ مکان میں اوپر مرد حضرات تراویح پڑھ رہے ہوں تو نیچے کی منزل میں عورتیں اگر اقتدا کریں تو کیا ان کی اقتدا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ صرف مسجد میں ہے کہ مسجد میں نیچے تراویح ہو رہی ہے یا جماعت ہو رہی ہے اور اوپر لوگ اقتدا کریں یا اوپر جماعت ہو رہی ہے اور نیچے، یہ صرف مسجد میں جائز ہے، گھروں کے اندر یہ جائز نہیں. اگر امام اور مقتدیوں کی مکان جگہ مختلف ہو جائے تو اقتدا درست نہیں رہتی. افطار کرتے وقت کرنے میں تو تعجیل کو پسند کیا گیا ہے. افطار کرنے میں تو تعجیل کو پسند کیا گیا. تو کیا اگر کوئی ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے پھر دعا میں مشغول ہو جائے تو اسے دعا کی قبولیت والی حدیث کی فضیلت حاصل ہوگی؟ کیونکہ بعض مرتبہ دعا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر افطار کے وقت دعا میں پتہ نہیں کیا رہتا کہ قبولیت کی فضیلت حاصل ہو تو تاخیر زیادہ ہو جائے گی. دیکھو میرے بھائیو، افطار کے وقت کا مطلب ہے افطار سے پہلے. کھجور کھا کر پھر یہ افطار کے وقت نہیں ہے. افطار کرنے سے پہلے متصلاً جو دعا کرنی ہو کرو. پھر میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 10-15 منٹ پہلے خوب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا ختم کر کے بیٹھے بیٹھے گپ کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو کھجور کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ افطار کے وقت نہیں ہے. افطار کے وقت ٹھیک متصلاً افطار کے وقت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانے کا، ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا. اس حدیث میں جو ہے کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تب اس کو ثواب ملے گا. اس حدیث کے بارے میں غلط فہمی ہے میری کھجور سے افطار کرو تاکہ ثواب تیرا بسارا مجھے مل جائے. ایک کھجور کھلانے کا نام افطار نہیں ہے. افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام میں سحری کا کوئی تصور نہیں ہے. سحری میں تو برائے نام کچھ کھا لو، اصل پیٹ بھر کے کھانا کھانا افطار کے وقت. تو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا، اس سے متصلاً پہلے دعا کر لو اور دعا کے بعد ساتھ کھانا شروع کر دو اور پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤ. اس کا نام ہے پھر افطار. صرف ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے. مرد کے لیے نفل اعتکاف گھر میں کرنا جائز ہے یا پھر مسنون اعتکاف کی طرح مسجد شرط ہے؟ جی مسجد شرط ہے، مسجد شرط ہے. اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ عارضی بات ہے، اور اس عارضی بات کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کا جواز نہیں ہے. اگرچہ فقہا نے عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کا جواز بیان کیا ہے، عورتیں گھر میں کرتی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں باقاعدہ شرعی مسجدیں نہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، ان میں بھی مفتیوں نے اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کا مستقل عذر ہے. ان کو مسجد بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے. عارضی مسجد میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی عذر ہے، وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. لیکن یہ لاک ڈاؤن کی مصیبت ہے، یہ تو بہت جلد انشاءاللہ کھل جائے گی. لہذا اس عذر کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرے تو کرے،
اگر اپنے پیر توڑ کر کے اپنے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اعتکاف صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ثواب تو بہرحال اس کو ملے گا ہی۔ اس کے بعد ایک بندے نے سوال کیا ہے، حضرت مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے جو فوٹو کے بارے میں کہا ہے، اس بارے میں اس نے بڑی جب کی ہے، بحث کی ہے، وہ بھی میں آج نہیں چھیڑتا۔ اس کے بعد پھر ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اجتماعی بیعت حضور سے ثابت نہیں ہے، مگر بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے حضور سے اجتماعی بیعت کروائی ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ بیعت سلوک کے بارے میں کہی تھی، اور بیعت تین ہے، ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت سلوک ہے۔ بیعت اسلام ظاہر جو بندہ مسلمان ہوگا وہ اکیلا ہی ہوگا تو وہ بیعت کرے گا، جیسے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی نے جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور سے بیعت کی، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بیعت جہاد جب پورا لشکر ہے اور ان سے جب بیعت لیں گے تو یہ بات نہیں کہ سب سے ہی لیں گے کہ ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان دو بیعتوں کے بارے میں نہیں کہا، میں نے بیعت سلوک کے بارے میں کہا ہے، اور اس کے لیے سورہ ممتحنہ میں آیت ہے اور حضرت عبیدہ ابن ثابت کی حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حضور نے وہ بیعت سلوک سب سے نہیں لیے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ دن کے وقت کیا نفل نمازوں میں جہرن تلاوت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، دن کی نمازیں گونگی ہیں۔ شعبہ حفظ کے مدارس میں طلباء کو نوافل میں آموختہ جہرن پڑھاتے ہیں، یہ رحل سہل ہے، یہ کوئی نماز وماز نہیں ہے، رحل سہل ہے۔ اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو استاد نماز میں پیٹتا بھی ہے، لہذا یہ دلیل کچھ نہیں ہے۔ ایسا اساتذہ ایسا کریں تو کریں، کوئی حرج نہیں، یہ رحل سہل ہے، مشقت تمرین کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔